حاضرین محفل السلام علیکم. میری تقریر کا موضوع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانشین سید ابرار کی باتیں کریں, مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں, جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوے جانا رہا, عاشقوں کے قافلے سالار کی باتیں کریں. نام عبداللہ, کنیت ابو بکر اور لقب صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی نوع انسان میں سے ان چند برگزیدہ اور خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں نہ صرف خیر البشر سید الاولین و آخرین خاتم الانبیاء و مرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و خدمت سے کسب فیض اور دین برحق سیکھنے کا موقع نصیب ہوا, بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش قسمت افراد میں بھی شامل تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی. امیر المومنی ہیں آپ, امام المسلمی ہیں آپ, نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں. حاضرین محفل, اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کی زندگی عشق رسول کا مرقع نظر آتی ہے. ہجرت مدینہ کے اس یادگار سفر میں ابو بکر نے جس طرح رحمت للعالمین کی خدمت و پاسبانی کا فریضہ سر انجام دیا, یقیناً وہ تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے. شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب داور کا, شب ہجرت بھی تھا جو ہم سفر محبوب داور کا, وہی وارث بنا سرکار کے محراب و منبر کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق رسول کی سب سے روشن مثال غار حرا کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و سکون کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق اپنے پاؤں کو ایک سانپ سے ڈسواتے رہے پر اپنے محبوب کے آرام میں خلل نہ آنے دیا. جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں, وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے پسندیدہ اعمال و عبادات پیش کر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, آنکھیں میری چہرہ آپ کا, مال میرا حکم آپ کا, بیٹی میری حرم آپ کا. اور خوش نصیبی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تینوں خواہشات کو پورا فرمایا. سفر ہجرت میں غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کے آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرتے رہے. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا تمام سامان حضور کی خدمت اقدس میں پیش کر کے اپنی دوسری خواہش کو مکمل کیا. اور تیسری خواہش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا. حاضرین محفل, وفا, ایثار, جانثاری اور عشق کا اگر کوئی مادی وجود ہوتا تو وہ یقیناً صدیق اکبر کی شکل میں ہوتا. یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں, یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں, حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب خدا سے عشق و محبت یک طرفہ نہ تھی, بلکہ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے خاص لگاؤ رکھتے تھے. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا, ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت, یعنی اللہ نے مجھے تم لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابو بکر نے میری تصدیق کی. آخر میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو عاشق رسول بنائے. ہمارا حلیہ و حیت اعمال و افعال یہ باور کرا رہے ہوں کہ ہاں ہم اسی آخری نبی کے امتی ہیں کہ جن سے صحابہ نے ایسا سچا عشق کر کے دکھایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. وہ پہلا مددگار, پہلا صحابی, نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی, وہ افضل بشر بعد غز انبیاء ہے, وہ جانے صداقت, وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق, اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق, نبیوں سے کمتر, اماموں سے اعلیٰ, محمد سے ہر دم وفا کرنے والا, وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے, وہ پہلا خلیفہ, وہ پہلا عالم ہے. شکریہ.